دنیا میں آپ کو معلوم ہے کچھ تنظیمیں ایسی بنائی جا رہی ہیں جو صرف اور صرف شیطان کی پوجا کرنے کے لیے، شیطان کی عبادت کرنے والے. ہر قوم، ہر مذہب ان کو نکار چکی ہے. عیسائی بھی ان کا رد کرتے ہیں، یہودی بھی ان کا رد کرتے ہیں، لیکن ایک قوم ہے یہ یہودیوں سے نکلی ہوئی، ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیول ورشپرز، یہ شیطان کے پجاری. یہ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر قوم کو ان کا عقیدہ توڑا جائے. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں، عیسائیوں کے بھی وہ دشمن ہیں، یہودیوں کے بھی دشمن ہیں. جس کے ہاں کوئی دین اور عقیدہ ہے اس کے وہ دشمن ہیں. کوئی آسمانی کتاب نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے پلانز اگر میں آپ کو بتاؤں، شیطان کے پجاری یہ مٹھی بھر ہیں. فری میسن کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ سب تنظیمیں وہی ہیں. اور بوہیمیا نام سے ایک تنظیم بنی ہے جس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، بڑے بڑے وقت کے نیتا یا پھر فلم سٹار اس کے ممبرز ہوتے ہیں. اس کی انٹری فیس بہت ہائی فائی رکھی جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ نہایت ہی غلیظ کام. ان کے پلان اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی نشو و نما کو ختم کر دیا جائے، فیملی سسٹم ختم کر دیا جائے. ایک طریقہ جو ہے ہمارے درمیان، ہماری نسلیں کیسی بڑھتی ہیں؟ ایک مرد ایک عورت، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں زندگی گزارتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے. یہی تو طریقہ ایک فیملی سسٹم ہے. اور ہمارے ہاں ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی راہ تکتی رہتی ہے. ماں باپ کا تصور ہمارے ہاں ہے، بچوں کو ابا اور اماں کہنے والا ماحول ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ڈیول ورشپرز جو ہیں، شیطان کے پجاری، ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی فیملی سسٹم سے ہے. وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ یہ فیملی سسٹم نہیں ہونی چاہیے. باپ کون ہے وہ بچے کو معلوم نہ ہو، ماں بچہ پیدا کر کے آوارہ ہو جائے، پھر کسی کے پاس جائے. یہ کام انہوں نے یورپ میں کیا ہے میرے عزیزو. آج 50% سے زیادہ وہاں پر فیملی سسٹم خراب ہے. بچے آوارہ ہیں، ان کا کون باپ ہے انہیں معلوم نہیں. اب تو وہاں پر آپشن بھی رکھے گئے ہیں، باپ کا نام لکھنا کوئی ضروری نہیں. اور ماں ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر اس کی پرورش نہیں کر سکی، کسی اور کے ساتھ چلی گئی، پھر اس کے ساتھ. حد تو یہ ہے کہ وہاں شادی کا تصور بھی ختم کر دیا ان لوگوں نے. شادی کوئی ضروری چیز نہیں، ساتھ میں رہو، اگر جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو الگ ہو جاؤ. اس طرح سے ایک عورت کے 4 5 شوہر، اور ہر ایک سے ایک الگ الگ بچہ. اور پھر وہ عورت کے اندر وہ بچوں کی جو ممتا تھی وہ ختم کر دی گئی. پورا کا پورا نظام معاشرت تباہ کر دیا گیا. خاندانی جو نظام ہے یورپ میں پورا تباہ ہے. وہ سسٹم یہاں لایا جائے گا کہ شادی کا تصور ختم کرو، بس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملتے رہیں. اور اس کو آج ہائی لیول کا فیشن سمجھا جاتا ہے. جس کے ساتھ لڑکیاں گھومتی ہوں اس کو پوش سمجھا جاتا ہے. صرف اس لیے بغیر شادی کے کوئی اگر تعلقات قائم کرے تو اب اس کو ہمارے ملک میں عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے. عیب نہیں میرے عزیزو. ایک وقت جب پہلے ہم لوگ اس کو بہت ہی سخت ترین عیب سمجھتے تھے، اب بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب ہی سمجھتے. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے یہی شیطان کے پجاریوں نے ان لوگوں کو بے پناہ پیسے دینا اور پبلسٹی کروانا شروع کیا ہے کہ اگر تم اس طرح کا فیملی سسٹم ختم کر کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارو تو ہم تمہیں پبلسٹی بھی دیں گے اور پیسہ بھی دیں گے، تم پاش لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. تو یہ جتنے سیلیبریٹی ہیں ان کو جا کر کے پوچھو شادی کیا ہے، اس کا کوئی ان کے ہاں تصور نہیں. شادی میں نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں. یہ سب ختم کرو. یہ پورا نظام جو ختم کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ، دوسری چیز میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خطرے لگ رہے ہیں آئندہ کے، اور میں یہ امانت آپ تک منتقل کر کے جاؤں گا. میرے اپنے مطالعے میں جو میرا ریسرچ چلتا ہے، یہ خاندانی نظام کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. دوسرا سسٹم انہوں نے لایا کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے. بچوں کا سسٹم ہی ختم. مرد مرد سے اگر شادی کر کے رہے تو کہاں سے بچہ ہو. عورت عورت کے ساتھ، گیزم، لیزبین،
LGBT کمیونٹی یہ جو عام کی جا رہی، ان کو قانونی پاور دیا جا رہا ہے. ہندوستان میں بھی اس کو آج قانونی حیثیت مل گئی، پاس کر دیا گیا کہ کوئی مرد چاہے تو مرد کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی اسے نہ ٹوکے. کس لیے یہ چیز ہے میرے عزیزو؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ قانون، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور ہر نفس سے ایک جوڑا پیدا کیا ہے. ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، لیکن ان جوڑوں سے آزادی چاہتے ہیں آج. اور اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں معاذ اللہ رب العالمین، ہندوستان کی اس سرزمین پر ہی میں اس چیز کو بھی دیکھ رہا تھا، چاہے تو آپ لوگ یہ سب دیکھیں، کروڑ کی تعداد سے بھی زیادہ پہنچ چکے جنہوں نے یہ شادی کو اپنا لیا ہے. یعنی یہ سب کا سب نظام ختم. اگر کوئی دوسری کمیونٹی کا بھی بندہ کرتا ہے یہ فیملی سسٹم کو تباہ، میرا میسج اس کے لیے بھی ہے. میں اپنے قوم کو ڈراؤں یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن میرے وطن میں رہنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ یہ تمام قوانین شیطانی قوانین ہیں، انہیں ہٹاؤ، خدائی قوانین نہیں ہیں. گیزم کو قانونی حیثیت دی جا رہی، لیزبین کو قانونی حیثیت. تیسری چیز اور ایک جو بہت زیادہ ڈینجر تھی، بہت زیادہ خطرناک، ابھی شاید اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے، مجھے باہر رہنے والے میرے ساتھی نے کہا کہ ان شیطان کے پجاریوں نے اب نقلی انسان بنانا شروع کیے ہیں. سلیکون کی ڈالز بنائی جاتی ہیں، یعنی عورت بھی اور مرد بھی، اور یہ مارکیٹ میں بک رہی ہیں یورپ میں. اور ربر سے بنائے ہوئے بڑی خوبصورت عورتیں، ربر سے بنی ہوئے بڑے خوبصورت مرد. میں نے پہلے پوچھا کیا یہ اتنی بڑی بڑی گڑیا کاہے کے لیے؟ کہا کہ یہ مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں، جس کو عورتیں مرد خریدتی ہیں اور مرد عورتیں خریدتے ہیں. کہا ان کے ساتھ ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک عورت اور مرد کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا وہ ربر کے ساتھ؟ کہا ہاں. مرد یہی سوچتے ہیں کہ کہاں عورتوں کے وہ ساری چیزیں ہم برداشت کریں، یہ سلیکون کی ہے اور جیسا شیپ چاہیے ویسا ہم کو چاہیے. حیرت ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شیطان کہاں تک داخل ہوا. اور انسان کو یہ چیز کا جب عادی بنایا تو حیرت کی بات ہے، جس کو اس چیز کی عادت لگی وہ ایڈکٹ ہو گیا اور وہ حقیقی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور جو عورت اس طرح ڈال اور گڑیا سے کھیل رہی ہے وہ حقیقت میں کسی مرد کے پاس جانا بھی نہیں چاہتی. اس فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرو. یہی شیطان کے پجاریوں کا پورا عمل. ان کے چھپے ہوئے کام ہماری قوم میں کون بیان کرتا ہے؟